يحلفون بالله الذي استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون صدق الله العظيم. ایک بار ضرور سے پڑھ دیا. ہمارے جیل میں 3 مہینے ہو گئے اور 2 تاریخ سے ہماری ضمانت کی خبریں آ رہی ہیں. ہر دن ساتھی جمع ہو رہے ہیں اور مایوس ہو رہے تھے. اس لیے احباب نے سوچا کہ ہم بغیر کسی اعلان کے استقبال کریں. آج جو آپ حضرات وہ پانو انٹرچینج پر جتنی بڑی تعداد میں اچانک جمع ہوئے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو ختم نبوت سے اور صاحب نبوت سے بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین. میں پاکستان کے تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں، پاکستان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ختم نبوت میں ہمیں پریشان نہ کریں، ہم اور امور میں آپ کو پریشان نہ کریں، نہیں کریں گے. ہماری ایک کمزوری ہے یا ہماری قوت ہے، وہ ہے ختم نبوت. اب لوگ قادیانیوں کو برا بلا کہتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں قادیانیوں کو نہیں، قادیانیت نوازوں کو برا بلا کہتا ہوں. لوگ کمزور لوگوں کے ربان میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور میں طاقتور لوگوں کے ربان میں ہاتھ ڈالتا ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جنگ جیتنے والی ہے، یہ ہارنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کرنا گناہ ہے؟ نہیں. اونچی آواز میں نہیں. کیا نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کرنا گناہ ہے؟ نہیں. کیا سچ بولنا گناہ ہے؟ نہیں. کیا حق بولنا گناہ ہے؟ نہیں. کیا کسی فرعون کے سامنے موسیٰ بننا گناہ ہے؟ نہیں. کسی نمرود کے سامنے ابراہیم بننا گناہ ہے؟ نہیں. کسی یزید کے سامنے حسین بننا گناہ ہے؟ نہیں. اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ کل ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، آج میں بھی کرتا ہوں اور ساری عوام کرتی رہے گی انشاءاللہ. پاکستان ترقی کرے گا، کرپشن سے نہیں، امانت داری سے. جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں، فوجی، انہوں نے جتنی چوریاں کی ہیں ان کا پیسہ جمع کرو قومی خزانے میں. ہم ہر ایک فوجی کی تلاشی لیں گے، ہر ایک جرنیل کی. یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ چوری کریں، آپ معاف، اور لوگوں کو آپ جوڑے میں ڈالیں گے. وہ بھی چور، آپ بھی چور. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میری بیٹی فاطمہ بھی وہ چوری کرتی تو میں اسے سزا دیتا، ہاتھ کاٹتا. لہٰذا میں تمام چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا مطالبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ کمپرومائز ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر آپ میری آواز پہنچا سکتے ہیں تو ہم تک یہ آواز پہنچا دیں کہ ختم نبوت میں آپ نے پیچھے ہونا ہوگا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. خدا کی قسم آج 3 مہینے جیل کاٹنے کے بعد اعلان کرتا ہوں، جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں سے پھر شروع کروں گا. اگر آپ کا خیال ہے یہ ڈر گیا ہے تو یہ ڈرنے والی بوٹی نہیں ہے. میرا ایسی مٹی سے تعلق ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم مر جائیں گے، ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. غیرت کو سلام ہے، مفتی تیرے غیرت کو سلام ہے، مفتی تیرے جرات کو سلام ہے، مفتی تیرے جرات کو سلام ہے. میں نے جیل کے اندر بہت سختیاں برداشت کی ہیں. میری ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، دوسری آنکھ میں بھی بہت کمزور ہے. مجھے شوگر کے علاج کے لیے موقع نہیں دیا گیا، بلڈ پریشر کے علاج کے لیے نہیں دیا گیا، دانتوں کے علاج کے لیے مجھے 3 مہینے تک ایسا رکھا جیسے انگاروں میں رکھتے ہیں، آگ میں رکھتے ہیں. میں نے برداشت کیا. میں نے برداشت کیا اس لیے نہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے برداشت کرتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے برداشت کرتا ہوں. پہلے بھی برداشت کیا، آج بھی. آج اعلان کرتا ہوں، میں سن 1965 کی پیدائش ہوں اور میرے 55 سال پورے ہو گئے، 56واں سال جاری ہے. میری داڑھی سفید ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. میں ختم نبوت پر آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ اپنا سر کٹنے کے لیے تیار رہوں گا. زندہ باد.
میری جولی میں کوئی عبادت نہیں ہے، میری جولی میں کوئی قربانی نہیں ہے، میری جولی میں کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میری جولی میں نبی کی ختم نبوت کا ترانہ تھا ہے اور کسی کا باپ بھی نہیں رو سکے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر ختم نبوت کی بنیاد پر آپ حضرات جو میرا ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور جو اپنی گردن کٹانا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ بلند کریں۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مفتی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاتھوں کو ہلاؤ، حرکت دو۔ مفتی صاحب اشارہ کرو، تماشا کوا مفتی صاحب اشارہ کرو، تماشا کوا مفتی صاحب اشارہ کرو۔ ہلتے ہوئے ہاتھوں کی تصویر لی جائے نعرہ مفتی جیوے مفتی انشاءاللہ یہ سر کٹانے کے لیے ہماری مائیں ہمارے باپ نبی علیہ السلام پر قربان ہو، ہمارے بچے ہمارے بوڑھے بچے نبی علیہ السلام پر قربان ہو۔ انشاءاللہ یہ جنگ جیتنے والی ہے، اس میں ہار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یہاں سے ہی آپ حضرات منتشر ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کر ہمارے غلام نبی شاہ صاحب فوت ہوئے ان کے لیے، یہاں قریب ہمارے 2-3 گاؤں میں جو لوگ فوت ہوئے ان کے لیے وہ دعا فرما دیں اور انتہائی احترام اور پیار کے ساتھ منتشر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد